حافظ منیب شاہد سے معلومات سننے کے لیے حافظ منیب شاہد اسپیچز چینل سبسکرائب کریں اور ان کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں ایک بہت اہم مسئلہ اس حوالے سے چلا کہ ایک عورت تھی بی جے پی کی، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے، تو اس حوالے سے لوگوں میں کافی شدید قسم کا رد عمل سامنے آیا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس نے غلطی میں کیا یہ کام، زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ جان بوجھ کے ہوا یہ کام۔ تو ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ اس نے غلطی میں کیا یا جان بوجھ کے کیا، لیکن یہ بات اہم ہے کہ کسی کے مذہب کو ایسے ٹارچر کر کے اس مذہب کو نشانہ بنانا، یہ بہت غلط بات ہے۔ چاہے لوگ اس معاملے میں جو بھی کرتے رہیں، لوگوں کا کام نہیں بنتا کہ اس معاملے میں یہ ہر مذہب کو جا کر اس کو ٹارچر کرے۔ یہ دیکھیں، اب نجران سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نجران سے وفد آیا عیسائیوں کا، تو وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کے لیے آیا تھا۔ اب مناظرے کے لیے وفد آیا ہے اور اس کو عبادت بھی کرنی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو یہ نہیں کہا کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، یہ نہیں کہا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسائیوں کے لیے مسجد خالی کر دو۔ صحابہ کرام سے فرمایا عیسائیوں کے لیے مسجد خالی کر دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی عیسائیوں یا کسی اور مذہب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برا بھلا نہیں کہا، بت پرستوں کو بھی نہیں کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بھلا۔ تو ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اب یہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ گستاخ کو سزا بھی نہیں دینی چاہیے۔ تو ایک بات سوچیے، اگر مسلمان ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور کچھ نہ کریں، تو جو ہوں گی غیر مسلم، وہ کیا اس کام سے رک جائیں گے؟ آپ کو بے شمار مثالیں ہیں ایسی، آپ کو میں وہ مثالیں آپ نے سنی ہوں گی، زیادہ تر مسلمہ کذاب والی ہوگی، صلاح الدین ایوبی والی ہوگی۔ اب جو معاملہ ہمارے ساتھ ہے نا، یہ ایسا ہی معاملہ آج سے تقریباً 400-500 سال پہلے معاملہ تھا ترک سلطنت کا۔ تو سلطان عبدالحمید وہاں کے بادشاہ تھے، وہ بیرونی قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کی پاور کم تھی، سلطنت بکھر رہی تھی۔ تو وہاں پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ڈرامہ بنایا جا رہا ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل کو نعوذ باللہ دکھایا جائے گا۔ اب چونکہ انہوں نے بیرونی طاقتوں سے قرضے لیے ہوئے تھے، وہ یہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ نہیں جی آپ یہ بند کر دیجئے۔ انہوں نے فوراً بلایا، سلطان عبدالحمید نے فوراً اس سفیر کو طلب کیا، فرانس کا تھا، جیسے فرانس نے پہلے گستاخی کی تھی نا، اس زمانے میں بھی فرانس نے کی تھی۔ فرانس کے سفیر کو فوراً بلایا اور بلا کر انہوں نے کہا کہ ڈرامہ بند کر دیا جائے۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ڈرامہ بند نہیں کیا جا سکتا، ہم نے ساری ٹکٹیں بھی بیچ لی ہیں اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ نا ڈرامہ لگنا ہے، یہ ڈرامہ نہیں بند کر سکتے۔
تو جو آگے سے جواب دیا نا سلطان عبدالحمید نے، وہ جواب ہے تاریخ میں سنہرے لفظوں سے لکھا جائے گا۔ جب یہ نام آئے گا تب یہ الفاظ دہرائے جائیں گے۔ سلطان عبدالحمید نے لکھا کہ اگر تم ڈرامہ بند نہیں کرتے نا تو مسلمان قوم پر میں نے یہ فتویٰ جاری کر دینا ہے کہ انہوں نے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے فرانس والوں نے، تو جہاد کا فتویٰ جاری کر دینا ہے۔ اب نہ کوئی فوج بھیجی گئی، نہ کوئی اسلحہ کا زور تھا، اور معیشت کی بھی دھچیاں اڑ رہی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق نے، سلطان عبدالحمید نے یہ جب کہا نا اس کو، تو وہ کانپنا شروع ہو گیا فرانس کا سفیر، اور انہوں نے فوراً ڈرامہ بند کر دیا۔ اور یہی بات بتاؤں میں کہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ان کو پتہ چلا کہ وہاں دور کسی عیسائی نے گستاخی کی ہے، بنس نام تھا اس کا، تو اس نے گستاخی کی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک کے پیچھے کیوں جاؤں، ایک بندے کے پیچھے لے کر نہ لشکر لے کر کیوں جاؤں۔ اور محمد بن قاسم 711 عیسوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے غالباً کوئی 80 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے، تو ان کو خط ملا سندھ سے کہ نا میرا مال لوٹ لیا گیا، عورت کا خط ملا کہ میرا مال لوٹ لیا گیا، انہوں نے ہمارے مال کو لوٹ لیا اور ہمارے ساتھ نا انہوں نے بدتمیزی کی ہے۔ تو اب وہ وہاں وہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے، سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے، یہ جب خط ملتا ہے نا ان کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں جائیں وہاں پہ، ایک عورت کے پیچھے کیوں جائیں، خبر جھوٹی ہے سچی بھی تو ہو سکتی ہے، کوئی بھی خبر ہو سکتی ہے، خبر ملی ہے نا، کوئی تحقیق تو نہیں کرائی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں جائیں، نہیں چل پڑے۔ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بھی یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے بھی سلطنت کو جمع کیا اور انہوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا، اور وہ جب وہاں کا بادشاہ تھا نا، وہ جس نے یہ گستاخی کی تھی، انہوں نے گستاخی کی تھی، تو پھر اس سے سلطنت چھین بھی لی۔ اب ایک اور آخری بات عرض کرتا چلوں، عقبہ بن معیط نام سنا ہوگا زیادہ تر نے، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجری رکھی تھی، پھر بعد میں بھی اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اس نے چادر رکھ کر اس نے ناپاک منصوبہ بنانا چاہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ اب وہ جنگ بدر میں کفار کی طرف سے آتا ہے، تو جنگ کی قیدیوں میں شمار ہوتا ہے، اس کا جنگ میں قیدی کے طور پہ پکڑا جاتا ہے۔ اب قیدی کو بغیر فیصلہ سنائے مارنے کا اصول تو کہیں پہ بھی نہیں ہے، جنگی قیدی کو مارنے کا اصول تو کہیں پہ بھی نہیں ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ چند ساتھی اور بھی تھے جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفے سے ایک جگہ گئے، ایک ساتھی کو کہا کہ نضر بن حارث کو قتل کر دیا جائے، پھر عقبہ بن معیط کو قتل کر دیا جائے۔ عقبہ بن معیط نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت معاف کر دیا، لیکن بعد میں جب جنگ میں آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی لے کر آیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو قتل نہیں کروایا؟ ہاں، معافی والی بھی کئی وجوہات موجود ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخوں کو معاف بھی کیا ہوا ہے، لیکن دونوں وجوہات موجود ہیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخوں کو قتل بھی کروایا ہے، گستاخوں کو معاف بھی کیا ہے۔ ابی بن خلف
یہ بھی منافقوں کا سردار تھا۔ اس کی سب سے بڑی دشمنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ابی بن خلف کو سرداری سے محروم کر دیا گیا۔ اس نے سردار بننا تھا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی تو وہ سردار نہیں بن سکا، یہی دکھ اس کو لگا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں مزید اجاگر فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔